بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رابطے کے ساتھ ڈاکٹر محمود قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس شخصیت سے آپ کو ہم ملانے جا رہے ہیں، یہ حکومتی ایک بڑے عہدے پہ بھی تعینات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاحی کاموں میں بہت آگے ہیں۔ وہ بھی چھوٹے بچے جن کی عمر 4 سال، 5 سال، 6 سال، ان بچوں کو سنبھالنا ایک بڑا کام ہے۔ جناب محبوب اسلم للہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ انسٹیٹیوشن 97 میں یہاں پہ بنا تھا اور پہلے بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ سکول تھا۔ تب اس کا پرنسپل جو ہوتا تھا وہ ایس پی رینک کا یا ایس ایس پی رینک کا ہوتا تھا۔ 2012 میں اسے ٹریننگ کالج کا درجہ دے دیا گیا اور اس کے بعد اس کے کمانڈانٹس ڈی آئی جی رینکس کے آتے ہیں۔ تو ہمارے پولیس آفسرز ہیں، ان کی ہم ٹریننگ کراتے ہیں، ڈفرینٹ لیول کی ٹریننگز کراتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس بھرتی ہوتی ہے، ڈائریکٹ کانسٹیبلز کی بھرتی ہوتی ہے، سب انسپیکٹرز کی بھرتی ہوتی ہے۔ ہم ان کو ان کے جو انیشلی کورس ہوتا ہے ہم اس کی ان کو ٹریننگ کراتے ہیں، اور ٹریننگ میں ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ان کا فزیکل آسپیکٹ دیکھتے ہیں، ان کا مینٹل ہیلتھ دیکھتے ہیں، ان کو لاء پڑھاتے ہیں، ان کو آئی ٹی سکھاتے ہیں، انویسٹیگیشن سکھاتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہم ان کو کراتے ہیں۔ پھر ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کا ہم انہیں وزٹ کراتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ جی پولیسنگ کیسے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک رینک سے دوسرے رینک میں جنہوں نے پروموٹ ہونا ہوتا ہے وہ لوگ بھی ہمارے پاس آ کے کورسز کرتے ہیں، ان کو ہم پروموشنل کورسز کہتے ہیں۔ ان کا تقریباً عرصہ دورانیہ ہوتا ہے 4 ماہ۔ تو یہاں پہ اس قسم کی ہم ان کو ٹریننگ کراتے ہیں۔ اس کا ٹریننگ کا باقاعدہ ایک شیڈیول ہوتا ہے جو تقریباً صبح 5 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کو 10 بجے تک وہ جاری رہتا ہے۔ اس میں فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اس میں لاء کلاسز بھی ہیں، اس میں وزٹس بھی ہیں، اس میں اسپورٹس بھی شامل ہے، اور اس میں ہم ان کے پینٹنگز کے آپس میں مقابلے بھی کراتے ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تاکہ ایک پازیٹیو جو ہے یہاں سے جو آفسر ہے وہ تیار ہو کے جائے۔ للہ صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا یہ جو ٹریننگ کالج ہے اس کو بھی دیکھنا، اور ساتھ آپ جو این جی او ہے آپ کی، وہ آپ اس کو رن کر رہے ہیں، ان دونوں کے ساتھ انصاف کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ میں نارملی 9:30 بجے تک آفس آ جاتا ہوں اور 9:30 سے لے کے شام 6 ساڑھے 6 بجے تک، جب تک ان کی ایوننگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں میں ساری خود پرسنلی مانیٹر کرتا ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، میں بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا فاؤنڈیشن۔ میری وائف اس کو رن کر رہی ہیں اور آئی ایم جسٹ سپورٹنگ ہر۔ اور سپورٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں۔ مثلاً ابھی آج آپ کے وساطت سے اگر یہ لوگوں تک بات جا رہی ہے کہ ابھی ماشاء اللہ ہمارے پاس ہمارا اپنی ذاتی رہائش جو ہے وہ کیولری گراؤنڈ میں ہے، اور یہ ہم نے 5 گھر لیے ہوئے ہیں کیولری گراؤنڈ میں ہی، جہاں پہ 100 سے زائد اب ماشاءاللہ یتیم اور لاوارث بچے ہیں۔ ہم یہ گھر ہمیں اپنے گھر کے کیولری گراؤنڈ کے نزدیک اس لیے ہوئے، ماشاءاللہ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، تاکہ ہم ایز اے فیملی ان بچوں کے ساتھ ڈیلی انٹریکٹ کر سکیں۔ تو وہ شام کا ٹائم جو ہوتا ہے جب میں یہاں کالج سے فارغ ہو جاتا ہوں تو وہ میں ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، ان کو شاپنگ پہ لے کے جاتا ہوں، ان کو اچھے ریسٹورنٹس میں لے کے جاتا ہوں۔ تو جب تک آپ ان بچوں کو ایک باپ والا پیار نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ آپ کی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو یقیناً دکھانا چاہوں گا کہ وہ بچے اتنے خوبصورت ماحول میں رہ رہے ہیں کہ مثلاً اگر کوئی گریڈ 20 کا آفسر ہے اور اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اس کا بزنس نہیں ہے یا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے، تو وہ ان بچوں کو اس طریقے سے پال نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کنال کے گھروں میں وہ بچے رہ رہے ہیں، سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے، میڈز ہیں، مدر میڈز ہیں۔ یہ بچے ڈفرینٹ ٹراماز سے آئے ہیں، بہت شدید ٹراماز سے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے ہر گھر میں ایک سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہے جو باقاعدہ ان کی برین واشنگ کرتی ہے کہ اب آپ کے ماں باپ ہیں۔ للہ صاحب، ایک پرسنل سی بات کرنی چاہوں گا کہ آپ کا یہ سمارٹ رہنے کا اور اتنا خوبصورت شخصیت بنانے کا یہ کیا فن ہے؟ کیا خوراک آپ کھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری خوراک بہت سادہ ہے۔ میں جو کی روٹی کھاتا ہوں اور ساتھ سالن کھاتا ہوں، اور تھوڑا بہت جم شم بھی کر لیتا ہوں شام کو اگر ٹائم مل جائے۔ لیکن ابھی چونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ میری مسز ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہی ہیں اور اس انسٹیٹیوشن میں بھی بہت زیادہ کام ہے، تو آج کل میرا جم بند ہوا ہوا ہے۔ میں یہاں سے آفس سے کافی لیٹ جاتا ہوں، لیکن وہ اس کے بدلے میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کالج ماشاءاللہ 90 ایکڑ میں ہے، تو میں اب ایک کونا، ایک میس ہر روز پرسنلی وزٹ کرتا ہوں، کلاس رومز کو وزٹ کرتا ہوں، تو اس بہانے سے میری کوئی 7-8 کلومیٹر کالج میں ہی واک ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بہت ساری این جی اوز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، تو اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو این جی اوز ہیں، فاؤنڈیشن ہیں، یہ تو کھانے پینے کا مرکز ہوتا ہے، اپنی جیب گرم کرنے کا۔
तो कैसे लोगों को इस बात पे यकीन आए कि आप की जो फाउंडेशन है वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर साहब। देखें, बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, दैट इज़ अकाउंट्स। हमारे पास अकाउंटेंट है, सब अकाउंटेंट है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन साल में एक दफ़ा ऑडिट करती हैं, हम साल में 2 दफ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट कर चुके हैं। दूसरा, मैं पब्लिकली, मुझे नहीं पता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक ये बात की है या नहीं की, लेकिन मैं आपके फोरम से, हर फोरम पे मैं पब्लिकली ये बात कह रहा हूँ कि भले आप हमारे डोनर हैं या नहीं हैं, कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन को ऑडिट कर सकता है। बिल्कुल एनीबडी इज़ अलाउड एंड कम एंड ऑडिट द फाउंडेशन। कि हमने कोई 1 रुपया, आप मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे, मेरे घर में आपको नज़र आएगा कि थोड़ा खाने पीने के मामले में, और मैं बड़ा थोड़ा सा लेविश हूँ, मेहमानदारी मेरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अगर 1 रुपया भी फालतू खर्च हो तो मैं चीख पड़ता हूँ कि ये लोगों के पैसे हैं, हमने सिर्फ इन बच्चों पे लगाने और कहीं नहीं लगाने। तो बाकायदा हम 10 दिन के बाद मैं अकाउंटेंट और सब अकाउंटेंट के साथ मीटिंग करता हूँ, और कोई भी बंदा मसलन आज आप जाते हुए मुझे 5,000 रुपये दे के जाते हैं कि महबूब साहब ये फाउंडेशन के लिए मेरी तरफ से है। आज से 3 साल बाद आप अगर मुझे पूछेंगे कि महबूब साहब 30 अगस्त को मैंने आपको 5,000 रुपये दिए थे, उसका हिसाब चाहिए। आपको भी हिसाब मैं दूंगा और अल्लाह को भी हिसाब मैं दूंगा।